یقیناً ہمارے وہ بھائی جو اس وقت فلسطین میں جہاد کر رہے ہیں، ان کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد واجبت لہ الجنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کتنی دیر اونٹی دوہنے کے وقفے میں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صبح اور شام، صبح کے وقت دودھ دوہا جاتا ہے اور شام کے وقت، اور ایک یہ ہے کہ اونٹنی کا دودھ ایک دفعہ دوہا جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ پھر دودھ اتار لیتی اور اس کو پھر دوسری دفعہ دوہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے یہ والا وقفہ مراد ہے، یعنی چند گھڑیوں کے لیے جس بندے نے جہاد کیا، ہمارے آقا فرماتے ہیں فقد واجبت لہ الجنہ، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی، جس نے اتنے مختصر وقت کے لیے، اور جن کو 40 دنوں سے زائد تو اس وقت ہی ہو گئے، اور جن کو 70 سال سے زائد عرصہ بیت گیا بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، اور ان سے پہلے کتنے ان کے آباء و اجداد نے اہل حق میں سے وہاں پر جہاد کیا، اور ان کی پھر آگے آنے والی نسلیں جو اس وقت وہاں جہاد کر رہی ہیں، اللہ ان کو کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا جس بندے کو معمولی سا زخم آ گیا یا معمولی تکلیف آ گئی رہا ہے جہاد میں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس تکلیف سے وہ تکلیف نہیں مراد جو دشمن دیتا ہے، کہتے یہاں تکلیف سے مراد یہ ہے کہ خود ہی لڑ رہا تھا تو چلتے چلتے کو چوٹ لگ گئی، یا گھوڑے سے گر کے چوٹ لگ گئی، یعنی یہ والا زخم مراد ہے۔ اس سے کہتے ہیں اس زخم پر بھی شان کیا ہے کہ قیامت والے دن جس وقت بندہ آئے گا تو اس کا وہ زخم بھی چمکدار ہوگا، زعفران رنگ ہوگا اور کستوری کی اس سے خوشبو آ رہی ہوگی قیامت والے دن۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر یہ زخم جو خود لگے اس کو قیامت والے دن اللہ چمکدار بنا دے، اس کا رنگ زعفرانی ہو جائے، کستوری کی خوشبو آئے، تو بتاؤ جو زخم دشمن لگائے اللہ اس زخم پر کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً وہ ہستیاں لائق تحسین ہیں، وہ ہستیاں یقیناً آج عزت و عظمت کا حمالہ ہیں، آج پوری امت کے لیے وہ منارہ نور ہیں کہ جن کا کردار اتنا عالی ہے، بے سر و سامان ہو کر بھی وہ ٹکرا گئے۔ آج بڑی بڑی حکومتیں جب امریکہ سے معذرت کر رہی تھی، انہوں نے کہا تم یہود سے ڈرتے ہو تو ڈرتے رہو، ہم فقط ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا یا اللہ ہمیں ان پہ فتح عطا کر دے گا یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما دے گا۔ اتنا عالی کردار ہے ان کا، اور اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا دین ہمیشہ قائم رہے گا، کس وجہ سے؟ فرمایا میری امت کی ایک جماعت کے جہاد کی وجہ سے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ روئے زمین پر جہاد کرتی رہے گی، فرمایا ان کے جہاد کرنے کی وجہ سے میرا دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو ان کا اتنا عالی کردار ہے، ان کی مدد کرنا یہ مسلم حکومتوں پر لازم ہے، لیکن یہ بیچارے خود اغیار سے ڈرتے پھر رہے ہیں۔ کاش اللہ ان کو بھی ایمان کہ وہ چمک عطا کر دے جو رب نے فلسطینی مجاہدین کو عطا فرمائی، پھر ان کے دلوں سے بھی امریکہ کا اور یہ سارے مغربی ممالک کا ڈر خوف نکل جائے، اور یہ بھی پھر اس رائے حق میں نکلیں۔